ہے، لیکن آپ کو ایک بات میں بتا دوں، بیٹے اور بیٹی ماں کی طرف سے نہیں ہوتے، بلکہ اولاد جو ملتی ہے وہ باپ کی تقدیر سے ملتی۔ تو جو لوگ عورتوں کو تانا دیتے ہیں نا کہ تجھے بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہے، عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو مذہب ہے نا، مذہب ہے، مذہب کی تعلیم ہے۔ یہ کیا تعلیم ہے مذہب کی؟ مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ باپ کی تقدیر سے اولاد ملتی ہے، کیونکہ اولاد کا تعلق کس سے ہے؟ باپ سے، کیونکہ وہ باپ کی پشت میں نا۔ یہ مذہب ہے۔ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ عورت کے اندر جو اولاد کی پیدائش کے مادے ہیں وہ دونوں ایک سے ہے، ایک سمجھانے کے لیے ایک سے، اور مرد کے یہاں ایکس اور وائی دونوں ہے۔ تو جب ایکس سے ایکس کی ملاقات ہوتی ہے تو بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور جب ایکس سے وائی کی ملاقات ہوتی ہے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ یہ سائنس کہتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ جس عورت کو تانا دے رہے ہو اس کے وہاں تو وائی ہے ہی نہیں، وہ وائی تو آپ کی وجہ سے ہے، تو آپ کو تانا اس کو نہیں دینا چاہیے، تانے کا ذمہ دار تو آپ ہو۔ اور اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ بھی تانے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں۔ چاہت تو اس کی ہے، تانا دینے والا تو کون ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہو، اب جب اللہ کی چاہت پر مسلمان راضی نہ ہو تو پھر کون راضی؟ حضور فرماتے ہیں جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہو، اچھے نام رکھے، اچھی پرورش کرے اور اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر دے، اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر دے۔ آقا فرماتے ہیں اس طرف میری طرف دیکھ لیں۔ اب آپ، میرے نبی نے منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا 3 بیٹیوں کی پرورش کرے، اچھے گھرانے میں شادی کر دے، اس حال میں کہ بیٹیوں کا دل نہ دکھا، اس حال میں کہ بیٹیوں کی اچھی پرورش کی ہو۔ آقا نے پھر اپنا ہاتھ اٹھا دیا، میرے ہاتھ ان کے ہاتھ کی طرح نہیں، کسی کے ہاتھ ان کے ہاتھ کی طرح نہیں، صرف بتانے کے لیے حضور سید عالم نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا، وہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے، وہ ہاتھ جس کو قرآن ید اللہ کہتا ہے، قربان جائیں وہ ہاتھ اٹھائیں جن ہاتھوں کی شان یہ ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ اگر وہ ہاتھ کنکری پھینک دے تو قدرت کہے تو نے نہیں، محبوب ہم نے کنکریاں پھینکی ہے۔ حضور نے وہ ہاتھ اٹھائے، صحابہ کی توجہ ہو گئی۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ دیکھ رہے ہو یہ 2 انگلیاں کتنے قریب ہے؟ حضور نے یوں کیا، سرکار نے گورے گورے نرم نرم خوبصورت ہاتھ یوں کیا، گویا کہ وہ ید اللہ کو حضور نے یوں کیا، اور فرمایا میرے صحابہ یہ جو دیکھ رہے ہو 2 انگلیاں کتنے قریب ہے؟ اب آپ دیکھ رہے ہو، میں صرف سمجھانے کے لیے، یہ 2 انگلیاں کتنی قریب ہے، ان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ آقا فرماتے 3 بیٹیوں کا باپ جو بیٹی کی پیدائش پر خوشی کرے، اچھے نام رکھے، اچھی تربیت کرے، اچھے گھرانے میں شادی کر دے، حضور فرماتے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے، 3 بیٹیوں کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے ہی قریب رہیں گے۔ نماز پڑھنے پہ ثواب کی بشارت ہے، حج پڑھنے پہ مغفرت کی بشارت ہے، بیٹی کی پرورش کرنے پر یوں جنت میں پڑوس ملنے کی بشارت ہے۔ حضور نے جو کہہ دیا ہمارا ایمان ہے۔ خدا کی قسم اگر آپ کو کسی ڈاکٹر کا پڑوس مل جائے، کسی سیاستداں کا پڑوس مل جائے، آپ کہتے ہیں اپنے کو ٹینشن نہیں، اس لیے کہ پڑوس فلاں کا ملا ہے۔ خدا کی قسم دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں مالک جنت کا پڑوس جس کو مل جائے پھر اس کی شان کیا ہوگی، اور وہ کس بنیاد پہ ملے گا؟ حضور فرماتے اتنے قریب ہوں گے، قربان جائیں اتنے قریب ہوں گے۔ دنیا کا لالچی تو شاید اس کی اہمیت محسوس کرے نہ کریں، حضور کا سچا غلام تو کہے اللہ بیٹیوں سے گھر بھر دے۔ حضور کا سچا غلام جس نے دین پڑھا ہو اور جو سچا مسلمان ہوا ہو، اب بتائیں وہ دعا نہ کرے گا اللہ بیٹی عطا کر دے؟ سرکار نے فرمایا اتنے قریب ہوگا۔ محفل موجود تھی، کیونکہ ہر بندے کی یہاں، ہر خوش نصیب کی یہاں 3 بیٹیاں نہیں ہوتی نا۔ میں اس کو خوش نصیب مانتا ہوں جس کے گھر 3 بیٹیاں ہیں۔ خوش ہو جاؤ، ان پہ ظلم نہیں کرنا، ان کو بوجھ نہیں سمجھنا،
ان کو تکلیف کا ذریعہ کہاں سے شادی ہوگی مولانا؟ ارے نادان، جس نے پیدا کیا وہ انتظام بھی کرے گا. اللہ پہ توکل تو کر. اللہ پہ، مومن کا توکل اللہ پہ ہوتا ہے، بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے. لوگ بہت ٹینشن میں ہوتے ہیں، اور ٹینشن اس لیے پیدا ہوا کہ لوگ لالچی ہو گئے. اب شادیاں مالداروں کے یہاں جلدی ہوتی ہے، غریبوں کی بیٹیوں کو کون پوچھتا ہے؟ دیندار لوگ بھی سوچتے ہیں کہ ذرا کوئی مالدار گھرانہ ملے. حالت یہ ہے، کیفیت یہ ہے. ہر گھر میں 3 بیٹیاں نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا 3 بیٹیوں کا باپ، اس کی پرورش کرنے والا اور میں اس طرح جنت میں ہوں گے جیسے 2 انگلیاں قریب ہے. ایک صحابی کے گھر 2 بیٹیاں تھی، کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرے آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اگر کسی کے گھر 3 نہ ہو سکی بیٹیاں 2 ہی ہو تو آقا فرماتے ہیں اس کی پرورش کرے تو وہ بھی میرے ساتھ اسی طرح جنت میں ہوگا. ایک والا تڑپنے لگا اور سوچا کہ میں نہ 3 ہے نہ 2 ہے. کھڑے ہو کر عرض کی آقا اگر 3 نہ ہو سکے 2 بھی نہ ہو سکے، اگر ایسا ہی ہو 1 ہی ملے تو. یعنی اس محفل کو حضور نے اس طرح رشک کی محفل بنا دیا کہ ایک والا 2 کی تمنا کرنے لگا اور 2 والا 3 کا متمنی ہو گیا. یعنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کرنے والے اب بیٹیوں کا مطالبہ کرنے لگے. یہی تو میرے نبی کا انقلاب ہے، یہی تو میرے رسول کا انقلاب ہے کہ کہاں وہ دور جس دور میں بیٹیوں کو دفن کیا جا رہا تھا، اور کہاں وہ دور مسجد نبوی کے صحن میں لوگ چپ کے کہہ رہے تھے اللہ 1 کیوں دیا، دوسری بھی دے دے. جو 2 والے تھے وہ کہتے تھے اللہ 2 کیوں، تیسری بھی دے دے. کون؟ جس نے اپنے ہاتھوں سے بیٹیاں دفن کی تھی. یہ انقلاب ہے مصطفیٰ کریم کا. حضور صرف مسجدوں کو آباد کرنے نہیں بلکہ بیٹیوں کی اہمیت بتانے بھی آئے تھے. ہم نے دین کا کچھ حصہ لیا، باقی دین چھوڑ دیا. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. دین مکمل یہ ہے جو حضور علیہ السلام لے کر آئے تھے. تو 2 والے کو جنت کی بشارت ملی تو ایک والے نے چپکے سے عرض کیا عبداللہ اور آمنہ کے لاڈلے، میرے ماں باپ تیرے ماں باپ پہ قربان اور میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان. یا رسول اللہ جس کے یہاں 3 نہ ہو سکے 2 کو بشارت، جس کے یہاں 2 نہ ہو سکے. آقا اگر کسی کو 1 ہی بیٹی ہو یا رسول اللہ تو اس کے لیے کیا ہے؟ میرے نبی کا دریائے کرم جوش میں تھا. فرمایا اگر کسی کے یہاں 2 نہ ہو سکے 3 نہ ہو سکے اور 1 ہی بیٹی ہو، 1 بیٹی کی پرورش پر بھی میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. وہ میرے اتنے قریب ہوگا جیسے 2 انگلیاں آپس میں قریب ہے. حضور نے کس کو بشارت دی؟ بیٹے کے باپ کو نہیں، بیٹی کے باپ. آج تو اس کا سینہ تن جاتا ہے جو بیٹے کا بیٹا بھی دے تو خوش ہے، غم کی بات نہیں. بیٹے سے نسل چلتی ہے، بیٹے سے مشن چلتا ہے، بیٹا بھی ہونا چاہیے. لیکن آج ہم بیٹی کی فرمائش